اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ آج کل ہمارا ہمسایہ ملک وطن عزیز پر جنگ مسلط کرنے کے در پہ ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے افواج پاکستان ہمہ وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی اول تو کفر جو ہے، گائے کا پیشاب پینے والے لوگ کبھی پاکستان سے جنگ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی تو پھر یہ ہندوستان کی آخری جنگ ہوگی، پھر دنیا سے ہندوستان کا نام انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرما دیا، آپ نے جو پیشن گوئی فرما دی، آپ نے جو اس وقت حالات بتلا دیے، وہ حالات، وہ پیشن گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان حرف بحرف پورا ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے چلتے ہیں غزوہ ہند کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اور وہ دو جماعتیں کون سی ہیں، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند کرے گی، ایک وہ جماعت جو ہندوؤں کو ان کی اوقات یاد دلائے گی، اور دوسری وہ جماعت جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گی۔ یہ دو جماعتیں، یہ دو گروہ ایسے ہیں کہ رب العالمین نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ آئیے آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان گروہوں میں شامل ہوں تو غزوہ ہند سر پہ منڈلا رہا ہے، غزوہ ہند کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہیں، تو آئیے پاک فوج کے شانہ بشانہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں اور پاک فوج کی شانہ بشانہ ہم عزم اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ہماری ضرورت پیش آئی، اول تو ضرورت پیش آئے گی نہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہے، اور اگر ہمیں جان مال دینے کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ تعالی ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو کر لڑتے پہلی صف میں نظر آئیں گے، صف اول میں کھڑے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔